گوگل ایڈسینس کے بارے میں کہ اس کا اکاؤنٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے یا اس سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ہمیں گوگل ایڈسینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ایک چیز کو سمجھیں گے نہیں تو آپ تب تک اس چیز سے اچھا آؤٹ پٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال میں اس کی آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ میڈیکل سٹور کا جو کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ کو اگر کوئی میڈیکل سٹور میں بٹھائیں تو آپ کسی کو ایک گولی بھی نہیں دے سکتے۔ جتنے بھی کسٹمرز آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ میڈیسن چاہیے، یہ میڈیسن چاہیے، تو آپ کسی کو بھی میڈیسن نہیں دے پائیں گے، کیونکہ آپ کو نہ تو پتہ ہوگا اور نہ آپ کو ان میڈیسنس کا نام معلوم ہے اور نہ کچھ معلوم ہے، تو پھر آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو ہر چیز کو سمجھنا ہوتا ہے، ہر انسان کو بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا کوئی ٹول یا کوئی بھی جب ہم نئی پروڈکٹ خریدتے ہیں اپنے گھر لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سیکھتے ہیں اور پھر اس کو چلاتے ہیں اپنے گھر میں۔ ہاں، کوئی بھی الیکٹرانک چیز ہو یا کوئی لیپ ٹاپ ہو یا کوئی سی ڈی روم ہو، سی ڈی پلیئر ہو یا ڈی وی ڈی پلیئر ہو یا جو بھی کچھ ہو، کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہو، اس کو پہلے ہم جب لے کر آتے ہیں تو اس میں سے کوئی انسٹرکشنز کے لیے کوئی کتابچہ ہوتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ اور اگر ہم سیکھے بغیر ایک چیز کریں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، بجائے کہ وہ ہمیں فائدہ دے وہ ہمیں نقصان دیتی ہے۔ یہی معاملہ گوگل ایڈسینس کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگ گوگل ایڈسینس کو سمجھے بغیر اس کے ساتھ کوشش کرتے کہ ہمیں جلد از جلد اکاؤنٹ مل جائے اور ہمیں جو ہے کسی بھی طریقے سے لیگل ہو یا اللیگل ہو ہمیں اکاؤنٹ مل جائے اور ہم بس اس سے پیسے کمائیں اور شارٹ کٹ میں وہ امیر بن جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے گوگل ایڈسینس کو سمجھنا ہے، اور اگر آپ گوگل ایڈسینس کو سمجھیں گے نہیں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے، اس کا میکینزم کیا ہے، اس پروگرام کا سسٹم کیسے چلتا ہے، تو جب تک ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے نہیں تو تب تک جو ہے آپ ایڈسینس سے اگر اکاؤنٹ آپ کے پاس آ بھی جاتا ہے تو آپ اس سے کچھ بھی نہیں کما سکتے، اور آپ کا اکاؤنٹ یا تو ڈسیبل ہو جاتا ہے یا آپ کے پاس جو ہے کوئی اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی فرسٹ آف آل جو ہے آپ کو گوگل ایڈسینس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ اس پہ کام کریں گے۔ اپنے براؤزر کو میں اوپن کرتا ہوں، یہاں پر گوگل میں آ کے آپ نے لکھنا ہے گوگل ایڈسینس پالیسیز، ٹھیک ہے جی۔ ایڈسینس پالیسیز تو یہاں پر یہ میں نے اوپن کر لی ہے، یہ آ گئی ہے۔ اس کے بارے میں اس کے علاوہ جو پچھلے ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنی ویب سائٹ جو یا بلاگ یا ویب سائٹ کریٹ کریں گے تو لازمی بات ہے، اگر آپ گوگل ایڈسینس سے پیسے کمانا چاہتے ہیں یا کسی بھی اشتہاری کمپنی سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ہر اشتہاری کمپنی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہے۔ پالیسیز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ قوانین بنائے ہوتے ہیں جن پر یوزرز کا چلنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کے آپ یوزر ہو تو ان کی جو پالیسیز ہے انہی کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ تو سیم لائک دیٹ گوگل ایڈسینس کی بھی اپنی پالیسیز ہے، ان پالیسیز کو ریڈ کرنا پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس پہ چلنا جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک آپ اس پہ چلیں گے تو گوگل ایڈسینس کے ساتھ اچھے جو ہے وہ سکسیس کے امکانات رہیں گے، آپ کے پیسے کمانے کے امکانات رہیں گے، اور جب تک آپ پھر جو ہے پالیسیز کو توڑیں گے تو یا تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہوگا یا جو ہے آپ اس سے صحیح آؤٹ پٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تمام جو ہے کمپنیوں کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ ویب سائٹ میں جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویب سائٹ کے ڈیزائن کو ایسے رکھنا ہے، کنٹینٹ ایسے رکھنے ہیں، اس حوالے سے یہاں پر آپ گوگل میں آپ لکھ سکتے ہیں گوگل ویب ماسٹر یا گوگل ویب ماسٹر لکھتے کوالٹی گائیڈ لائنز، ٹھیک ہے جی۔ کنٹینٹ کی پالیسی کی گائیڈ لائنز گوگل یہاں پر آپ لکھیں گے نا تو یہ آپ کے سامنے پیج آ جائے گا، گوگل ویب ماسٹر ٹولز۔ گوگل بیسکلی ایس سی او کے بہت سارے جو چینجز آئے ہیں گوگل کی وجہ سے آئے ہیں، اور گوگل ویب ماسٹر ایک ایسا ٹول ہے جو کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اپنی ویب سائٹ کے پروموشن کے لیے، اپنی ویب سائٹ کو گوگل میں سبمٹ کرنے کے لیے، یا اپنے ویب سائٹ کے مختلف قسم کے ایررز جاننے کے لیے، یا اپنے ویب سائٹ کا جو اسٹیٹکس ہوتا ہے آپ کا کی ورڈز وغیرہ کون سے آپ کے آ رہے ہیں سرچ انجن میں، تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے آپ گوگل ویب ماسٹر کو یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن گوگل ویب ماسٹرز جو ہے انہوں نے کچھ کوالٹی گائیڈ لائنز رکھے ہیں تمام کے تمام ویب سائٹس کے لیے کہ یہ اگر آپ ویب سائٹس ان کوالٹی گائیڈ لائنز کے مطابق ہوگی تو ہم ان کو انڈیکس کریں گے اپنی اور سرچ میں جو ہے شو کریں گے، ادروائز جو ہے وہ سائٹس کو مطلب ہے کہ رینکنگ اس کی لو کر دیتے ہیں اور اس میں نہیں آتے۔
تو یہ اصل میں ہمارا ایڈسنس کا ٹاپک چل رہا ہے، لیکن یہ ویب ماسٹر گائیڈ لائنز میں اسی لیے سب سے پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ویب سائٹ کی ڈیزائن اور کنٹینٹ وغیرہ کے اوپر. تو یہ ویب ماسٹر، گوگل ویب ماسٹر کی گائیڈ لائن بلاگنگ کے حوالے سے کافی ضروری ہے ہر بلاگر کے لیے، ہر بندے کے لیے جو اپنی ویب سائٹ کو یا گوگل پہ اوپر لانا چاہتا ہے، آئی مین ٹو سے کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس ویب ماسٹر گائیڈ لائنز میں وہ ساری باتیں لکھی گئی ہے جس کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے، بری چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے، نیگیٹو چیزوں کو، اور اچھی چیزوں کو فالو کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ اس لمبے پیج میں گوگل ویب ماسٹر نے بالکل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائی ہے، یعنی گوگل نے خود آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں آپ کی ویب سائٹ کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے. یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نا، بیسٹ پریکٹسز ٹو ہیلپ گوگل فائنڈ کراؤل اینڈ انڈیکس یور سائٹ. بولتے یہ نیچے جو کہہ رہے کہ ہم نے لکھا ہوا ہے یہ بہترین پریکٹسز ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ گوگل کی ہیلپ کر سکے کہ آپ کی ویب سائٹ کو فائنڈ کرے اور اس کو کراول کرے اور پہ انڈیکس کرے، ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے لازمی طور پر جو ہے شروع سے لے کے آخر تک پڑھنا ہے، جس میں ڈیزائن کی گائیڈ لائن آپ کو دی گئی ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ٹیکنیکل گائیڈ لائنز دی گئی ہے، پھر کوالٹی گائیڈ لائنز دی گئی ہے. ڈیزائن میں یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ ڈیزائن ان کنٹینٹ گائیڈ لائنز میک اے سائٹ وچ ود اے کلیئر hierarchy and text links. Every page should be reachable from at least one static text link. یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ پڑھیے، ساری چیزیں آپ پڑھیں گے نا تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو ایک اچھی سرچ انجن فرینڈلی، کلین اور صاف اور یوزفل ویب سائٹ بنانے کے لیے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے، آئی مین ٹو سے کہ یہ گوگل ویب ماسٹر کی گائیڈ لائنس کو، اس میں 3 چیزیں انہوں نے سمرائز کی ہوئی ہے، 3 لنکس دیے: ڈیزائن ان کنٹینٹ گائیڈ لائنس، ٹیکنیکل گائیڈ لائنس اور کوالٹی گائیڈ لائنس. کوالٹی سے مراد ہوتی ہے کہ ادھر ادھر سے جو ہے کنٹینٹ کاپی نہ کرے، گاربیج نہ بنائے، اور اچھے کوالٹی اپنی طرف سے لکھے. جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ابھی، یہ ویب سائٹ میں نے دکھائی ہے، اس میں اپنی چیزیں لکھتا ہوں. اس کو کوالٹی کنٹینٹ کہتے ہیں، اس کو یونیک کنٹینٹ کہا جاتا ہے، جو آپ نے خود بنائے ہوں، خود لکھے ہو، کہیں سے کاپی نہیں کی ہو، یا وہ جو ہے اچھے نظر نہ آ رہے ہوں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ کوالٹی گائیڈ لائنس ہے. یہ ٹیکنیکل گائیڈ لائنس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل گائیڈ لائنس بیسکلی آپ کے سرور سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، کہ سرورز پہ آپ کے کوئی ایررز وغیرہ آتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں جس پہ گوگل کے کراولرز جو ہوتے ہیں یا سرچ انجنس کے کراولرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی سائٹ کو ایکسیس نہیں کر پاتے. تو یہ گائیڈ لائنز ہے. تو یہ آپ نے بہت ضروری پڑھنے تاکہ آپ ایک اچھی سائٹ بنا سکو. اب آتے ہیں ہم گوگل ایڈسنس کی پالیسی، پروگرام پالیسیز کی طرف. تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے کوئی انٹرنیٹ پہ یا کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے کہ اپنے پالیسیز ہوتی ہے، تو گوگل ایڈسنس کو بھی اسی طرح آپ نے سمجھنا ہے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. سمجھنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، بھلے آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہو یا 10 ویب سائٹس ہو یا 100 ویب سائٹس ہو، آپ سب پہ صرف ایک ہی گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ اس کے لیے کافی ہے، اور اس سے آپ اس ویب سائٹ یا بلاگ پر یا بہت سارے بلاگز ہو تو اس پر اشتہارات لگا سکتے ہیں گوگل کی. جیسے ایک سمپل کوڈ ہوتا ہے، وہ آپ نے گوگل کے اپنے ایڈسنس کے اکاؤنٹ سے لینا ہے اور وہاں پر پیسٹ کرنا ہے. لیکن اس کو سمجھنا جو ہے ایک دوسرے اینگل سے ایسا ضروری ہے، وہ کاپی جو ہے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اس کو جو ہے فالو اپ کرنا اور اس کو سیکھنا اور اس کو بالکل ڈیپلی جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس طرح چیز ہے جناب کہ یہ گوگل ایڈسنس جو ہے یہ گوگل کا ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ گوگل کی اپنی ویب سائٹ پر اشتہارات شو کرتا ہے. جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو گوگل اس پہ بیسکلی کیا کرتا تھا کہ جیسے آپ میں لکھتا ہوں نا ورڈ پریس تھیمز یا اس طرح کوئی بھی کی ورڈ گوگل پہ کوئی لکھتا تھا تو یہ اشتہارات آ جاتے تھے. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شروع کے 2 ریزلٹس آ رہے ہیں، میں نے گوگل میں جسٹ ایک کی ورڈ سرچ کیا ورڈ پریس تھیمز، تو یہ جو شروع کی 2 اشتہارات نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے ہائی لائٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اشتہارات ہے بیسکلی گوگل ایڈسنس کے اشتہارات یہ شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور گوگل کی اپنی ویب سائٹ پہ، یعنی کہ اپنے اس مین پیج پہ. تو یہ پہلے یہ گوگل جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ ان ایڈس کو شو کرتا تھا، لیکن بعد میں گوگل نے جب دیکھا کہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری بڑی ویب سائٹس ہے اور بہت ساری اور سائٹس ہے، چھوٹی سائٹس بھی ہے، بڑی سائٹس بھی ہے، مختلف کی ورڈز ہے، لوگ محنت کر رہے، تو گوگل نے پارٹنرشپ کرنے کا فیصلہ کیا. پارٹنرشپ کا فیصلہ اس طرح کیا کہ گوگل نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو ہم گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ دیں گے اور وہ وہاں سے اشتہارات جو ہے اپنی ویب سائٹس پر لگائیں گے، اور ہم اس پہ 30% کمیشن لیں گے اور باقی 70% جو ہے پیسے اس بندے کے پاس جائیں گے جو ویب سائٹ کا آنر ہوگا. یہاں تک تو بات کلیئر ہے. گوگل نے یہ اسٹارٹ کیا اور لوگ جو ہے پبلشر بنتے گئے گوگل ایڈسنس کی. مطلب ہے کہ لوگوں نے اکاؤنٹس اپنے بنائے اور اپنی ویب سائٹس پہ جو ہے گوگل کے ایڈز لگانا شروع کی.
یہاں تک تو بات کلیئر ہے، لیکن بات اب یہ ہے کہ گوگل کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ گوگل کے پاس بیسکلی یہ پیسے آتے ہیں، گوگل ایڈورڈ کا ایک دوسرا پروگرام ہے، اس میں لوگ گوگل کو پیسے دیتے ہیں، لوگ اشتہارات دیتے ہیں گوگل کو کہ یہ پلانے کی ورڈ پہ یہ اشتہار جو ہے آپ دکھاؤ، کس تمام مطلب جہاں جہاں بھی یہ کی ورڈ سرچ کیا جاتا ہوں تو اس پہ یہ دکھاؤ، یا وہ بندہ ایڈورٹائزر اس کو کہتے ہیں جو یہ پیسے دیتا ہے گوگل کو، اس کو ایڈورٹائزر دیتا کہتے ہیں، اور جو ہم پیسے لیتے ہیں گوگل سے یعنی ایڈسینس کے ذریعے کام کر کے ہمیں پبلشر کہا جاتا ہے۔ پبلشر سے مراد ہے جو اشتہارات پبلش کرتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، اور ایڈورٹائزر کا مطلب ہے جو پیسے خرچ کرتا ہے اور گوگل کو پیسے دیتا ہے کہ ہمارے ایڈز جو ہے، ہمارے اشتہارات جو ہے وہ شو کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جو ایڈورڈز کا پروگرام ہے گوگل کا، ٹھیک ہے، یہ الٹرنیٹیو ہے گوگل ایڈسینس کا، ٹھیک ہے جی۔ آئی مین کہ گوگل ایڈورڈز، جو گوگل ایڈورڈز کا ٹول ہے، اس میں جو ہے گوگل لوگوں سے اشتہارات لیتے ہیں، کمپنیز سے بھی، عام لوگوں سے بھی، کسی بندے سے بھی۔ جیسے کہ میں ہوں تو میں بھی گوگل کو اشتہار دے سکتا ہوں، جس میرا سیم تو سیم جو ہے فری اکاؤنٹ بنے گا، جیسے کہ ایڈسینس میں ہم بناتے ہیں اس طرح جو ہے ہمارا فری اکاؤنٹ بنے گا گوگل ایڈورڈز پر۔ وہاں پر جا کے میں اپنے ایک کمپین تیار کروں گا، اور اس کمپین میں جو ہے میں کی ورڈ سلیکٹ کروں گا کہ یار یہ کی ورڈ اگر آپ کی سائٹ پر سرچ ہوتے، گوگل کو بولوں گا کہ آپ کی مین سائٹ پہ یا کسی اور سائٹ پہ اسی کی ورڈ سے بندہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر میرا یہ اشتہار شو کروا دوں، اور اشتہار کس چیز کا ہوگا؟ میری اپنی ویب سائٹ کا ہوگا، تو وہ جو ہے گوگل اسی کی ورڈ پہ وہ ایڈ جو ہے شو کر رہا ہوگا آٹومیٹکلی، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا سسٹم ہے۔ اور وہاں پر جو کلک کرے گا تو بیسکلی وہ یوزر میرے پاس آ رہا ہے، جو یوزر میرے پاس آ رہا ہے تو اس کے بدلے میں گوگل کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کلک پہ اتنے پیسے میرے کاٹ دو، یا ہمارے پاس جو ہم جو کمپٹیشن کرتے ہیں اس میں ایک کی ورڈ کے لیے کمپٹیشن کرتے ہیں، بیڈنگ کرتے ہیں، تو اس میں جتنے بھی پیسے اس کلک کے بنتے ہیں وہ اس ویب سائٹ کے بندے کو کے پاس چلے جائیں گے آٹومیٹکلی، اور میرے اکاؤنٹ سے کٹ جائیں گے نہیں۔ میں نے جو گوگل کو پیسے دیے ہیں خرچ کرنے کے لیے، میرا اشتہار دینے کے لیے، وہ اشتہار جہاں جہاں نظر آئے گا، جہاں جہاں کلک کیا جائے گا، وہاں وہاں میرے پیسے کٹتے جائیں گے اور کم ہوتے جائیں گے، اور میرے پاس مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے پاس لوگ آ رہے ہیں، وزٹرز آ رہے ہیں، لوگ جو پیسے خرچ کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پہ، اشتہارات پہ، یہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ آ جائیں، ان کے پروڈکٹس جو ہے خریدے، ان کے پاس ان کی ویب سائٹس پر آ جائے، ان کے پروڈکٹس خریدے، وہاں سائن اپ کرے اور وہاں انٹریکٹ ہو جائے۔ تو یہ گوگل آن لائن ایڈورٹائزنگ بائی گوگل، یہ گوگل ایڈورڈ ہے، آپ اس میں سائن ان ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایڈورٹائز ود گوگل ایڈورڈز از نیکسٹ ٹو گوگل سرچ ریزلٹ ٹو بوسٹ ویب سائٹ ٹریفک اینڈ سیلز ود گوگل ایڈورڈز پے پر کلک۔ یہ پے پر کلک پروگرام ہے، گوگل ایڈ ورڈ پروگرام میں لوگوں سے ایڈز لیتا ہے، اور ایڈسینس کے ذریعے جو ہے گوگل اپنے اس مین ویب سائٹ پہ گوگل ایڈورڈز کے ذریعے اشتہارات دکھاتا ہے، اور دوسرے ویب سائٹس پر گوگل ایڈسینس کے ذریعے اشتہارات دکھاتا ہے، لیکن اشتہارات وہی ہوتے ہیں جو ایڈورڈز میں لوگ دیتے ہیں پیسے خرچ کر کے، اور وہی پیسے دوسری سائٹس پر جب وہ ایڈ شو ہو رہا ہوتا ہے، وہاں جو کلکس ہوتے ہیں تو گوگل کو اس کا 30% جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے اپنا، جو ہے آئی مین ٹو سے کہ ایک ایڈورٹائزر سے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے گوگل کو ایڈورڈ پروگرام کے ذریعے $100 دیے کہ بھائی یہ میرا ایڈ چلاؤ، گوگل اس بندے کے $100 کے مطابق ہی ایڈ چلائے گا۔ اگر وہ بندہ اس کو جو ہے گوگل مثال کے طور پہ 1000 وزٹر $100 کے بھیج دیتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف ویب سائٹ سے اور اپنی ویب سائٹ سے، جہاں جہاں سے بھی، ٹھیک ہے جی، تو $100 جب خرچ ہو جاتے تو اس میں اگر دوسری ویب سائٹس پر وہ ایڈ شو ہو گیا ہوگا اور وہاں کلک ہو گیا ہوگا تو گوگل ان ویب سائٹس والوں کو $70 دے گا، اور خود اپنے پاس 30% جو ہے $30 کمیشن کے طور پر رکھے گا۔ اس ایڈورٹائزرز کو، جو بندے نے جو پیسے خرچ کیے، اس کو تو $100 کا پورا رزلٹ ملے گا، لیکن ہم جو ایڈسینس کے پبلشرز ہیں ہمیں 70% اس کا منافع ملے گا، اور 30% گوگل رکھ لے گا، کیونکہ گوگل نے یہ پورا سسٹم بنایا ہوا ہے اور اس پہ انجینئرز لگائے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر جو ہے ان کو سیلری دیتا ہے، بہت سارا بڑا سسٹم، اس کے لیے بہت بڑے انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ سارے خرچے پہ اسی لیے گوگل جو ہے 30% کمیشن اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کسی بھی ٹائم، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس چیز کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ ایڈسینس ایسا کوئی گوگل کا اپنا کوئی نوٹ چاپنے والی مشین نہیں ہے جو انہوں نے USA میں بنائی ہوئی ہے، اور آپ اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے لیگلی یا انلیگلی کیسے ایڈسینس کا اکاؤنٹ آپ نے حاصل کیا اور اشتہارات لگا دیے، اور خود بھی کلک کرتے ہیں اور دوستوں کو بھی بولتے ہیں، اور جو بھی غلط طریقہ ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس سے آپ کا کام نہیں بنے گا، کیونکہ یہ گوگل کے اپنی کوئی کارخانہ نہیں لگایا ہوا پیسوں کا، یہ میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کے پیسے ہیں، گوگل ایڈورڈز کے ذریعے میرے اور آپ جیسے لوگوں سے اشتہارات لیتا ہے اور آگے دوسری سائٹس پہ دکھاتا ہے،
اور پھر میرے اور آپ کی سائٹ پہ اگر کوئی وہ اشتہار لگا ہوا ہے، کوئی کلک کرتا ہے تو وہ اس ایڈورٹائزر جس بندے نے پیسے خرچ کیے اس کی ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے، اس کی ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے، وہاں پر اس ویب سائٹ کو دیکھتا ہے، اگر اس میں کوئی وہ پروڈکٹ سیل کر رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی سروس دے رہا ہے، کوئی ٹول دے رہا ہے، تو اس پہ لوگ جو ہے وہ ٹول یا خرید لیتے ہیں یا مطلب کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ تو بیسکلی وہ بندہ جو پیسے خرچ کر رہا ہے وہ کوئی اتنا پاگل تو نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے ہیں، اور نہ جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے۔ وہ بندہ پیسے اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اس کو رزلٹ مل جائے، رزلٹس مین کہ اس کو نتیجہ چاہیے، اس کو لوگ چاہیے، وہ اپنے بزنس پروموٹ کرنا ہے اس کو، وہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کا سیم ٹو سیم ان پیسوں کا اس کو آؤٹ پٹ چاہیے۔ تو وہ جب پیسے خرچ کرے گا، ایڈورڈ میں وہ پیسے دے گا، تو وہ ایڈورڈ میں اس کا اکاؤنٹ بنتا ہے، وہاں پر ہر چیز کو ایک ایک کلک کو اس کو شو ہو رہا ہوتا ہے۔ گوگل جو ہے جیسے کہ ایڈسینس میں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آج کے آپ نے اتنی ارننگ کی ہے، کل کی اتنی کی تھی، جو ہے اتنے کلکس ہوئے تھے، اتنے پیج امپریشن ہے ان ممالک سے، اور کتنے ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے ایڈسینس کے اکاؤنٹ میں، آپ کو میں بعد میں دکھاؤں گا۔ اسی طرح گوگل ایڈورڈ میں اس ایڈورٹائزر کے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کون سے ویب سائٹ سے آ رہے ہیں، کہاں سے کلک ہو رہے ہیں، کتنے آپ کی ویب سائٹ پہ وہ بندہ جب کلک کرتا ہے پھر آتا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ، اس پہ کتنا اسٹیک کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ، کون سا چیز خریدتا ہے نہیں خریدتا ہے، کہاں جاتا ہے، پھر یہ سارے اس ایڈورٹائزر کے پاس بھی یہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی سائٹ پہ آپ ایڈسنس کے ایڈز لگاتے ہیں، غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یا لوگوں سے کلک کرواتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، تو وہ تو اس ایڈورٹائزر کے پاس جس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں وہ تو لازمی بات ہے آپ کو رپورٹ کرے گا، گوگل آپ کو ڈیٹیکٹ کرے گا۔ تو وہ پیسے تو نہ گوگل یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے پیسے ضائع ہو جائے، اور نہ وہ ایڈورٹائزر چاہے گا کہ میرے پیسے ضائع ہو جائے اور میں جو آؤٹ پٹ چاہتا ہوں وہ رزلٹ مجھے نہ ملے۔ تو دیٹس وائی لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جو ہے فیل ہو جاتے ہیں ایڈسنس میں اکثر، کیونکہ کوالٹی کنٹینٹ جو ہے وہ جنریٹ نہیں کرتے جو سویٹیبل ہے اور جو پرفیکٹ ہے گوگل کے ایڈ چلانے کے لیے۔ تو دیٹس وائی لوگ پھر اکثر فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ابھی ختم نہیں ہے، اس ویڈیو کو میں یہاں پر اسٹاپ کروں گا کیونکہ بہت لینتھی ہو جائے گی، یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور بھی کچھ چیزیں جو آپ کو سمجھانی ہیں، کیونکہ گوگل ایڈسنس کو سمجھنا ضروری ہے استعمال کرنے سے پہلے، اور جب آپ سمجھیں گے انشاءاللہ پھر آپ سکسیس فل ہوں گے ایڈسنس کے ساتھ۔ اور میں اس کو انشاءاللہ 4-5 سال سے یوز کر رہا ہوں، الحمدللہ میں اس کے ساتھ صحیح جا رہا ہوں۔ لیکن آپ کو میں نے اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں ابھی سمجھانی ہے کہ گوگل کا کس طرح گوگل کا سسٹم کام کرتا ہے، کیا میکینزم ہے، کیا تھیوری ہے اس کی، کیا چیز ہے، یہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہ جو ابھی آپ کو چیزیں بتائیے تو کچھ فیکٹس تھے گوگل کے بارے میں، یہ بتائے گوگل ایڈسنس کے بارے میں کہ یہ ایڈز اور یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور فیکٹس آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پرفیکٹلی آپ گوگل کو یوز کر کے وہ مطلب ہے کہ صحیح آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا، تو میرے ساتھ رہیے گا۔